یہ ہماری زندگیوں میں ایمان اس چیز کا نام رہ گیا ہے۔ میرے بھائیوں، ایمان کے اثرات ہماری زندگی میں مرتب نہیں ہو رہے ہیں۔ ذرا اس منظر پر نظر ڈالو، وہ کون سی عورت تھی جو آتی ہے؟ آج کے زمانے میں کوئی آدمی سچ نہیں بتا سکتا ہے۔ وہ عورت تو اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ آپ نے کہا اللہ سے توبہ کرو۔ اس نے کہا اللہ کے نبی میرے اس گناہ کی سزا متعین ہے اور اس پر حد واجب ہوتی ہے۔ انی قد اصبت الحد یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حد کو پہنچ چکی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا جرم ہوا ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے نبی مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا ہے، میں زنا کر بیٹھی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 4 مرتبہ قبول کروایا۔ اس نے 4 مرتبہ کہا ہاں مجھ سے زنا کا صدور ہوا ہے۔ بعض حدیثوں میں بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ نے اس سے کنایتاً پوچھا آنکھوں کا زنا یا صرف پکڑا پکڑی یعنی ہاتھ سے چھوا چھائی ہوئی؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول زنا ہوا۔ آپ نے پھر اس سے یہ بھی سوال کیا، آپ یقین کنفرم نتیجے تک پہنچنا چاہتے تھے شاید اس کو بچانے کے لیے راستہ مل جائے، اس عورت کو میں بچا لوں، اس عورت کو سزا نہ دی جائے۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا اسی طریقے سے زنا ہوا ہے جس طریقے سے سرمے دانی کی سلائی سرمے دانی میں داخل ہوتی ہے؟ کہنے کا مقصد یہ تھا کیا کسی مرد نے تمہارے ساتھ اسی طرح زنا کیا ہے؟ یعنی اس کی شرمگاہ تمہاری شرمگاہ سے ملی ہے، داخل ہوئی ہے؟ اس عورت نے کہا ہاں اے اللہ کے نبی بالکل اسی طرح۔ آپ نے کہا تب تیرے لیے میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، صحابیوں اس کو لے جاؤ پتھروں سے مار مار کے ختم کر دو۔ تھوڑی دور چلی گر گئی، کہنے لگی دھیرے دھیرے چلو ساتھیوں، میرے پیٹ میں زنا کی پیداوار پل رہی ہے، میرے پیٹ میں حمل ٹھہرا ہے، اس زنا کی پیداوار ہے، بچہ ہے۔ اس عورت کو اللہ کے نبی کے پاس لایا گیا، اے اللہ کے نبی اس کو میں ماروں یا نہ ماروں، اس کے پیٹ میں تو بچہ ہے۔ صحابہ نے جب یہ کہا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے عورت کیا تیرے پیٹ میں بچہ ہے؟ ہاں، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہ اللہ کے نبی میں بتا کر کیا کرتی، میں اس بچے کو پیدا ہی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ نے کہا تیرے پیدا نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے جو تیرے پیٹ میں پل رہی ہے۔ کہنے لگی اللہ کے نبی یہ ناجائز بچہ ہے، اس کے باپ کا نام نہیں ہے، یہ بڑا ہوگا تو مجھے گالیاں دے گا کہ میری ماں نے مجھے حرام کاری کر کے پیدا کیا ہے، اس لیے اس کو بھی مر جانے دو۔ آپ نے فرمایا قصور تیرا ہے، غلطی تیری ہے، اس بچے کو سزا نہیں دی جا سکتی ہے۔ اے صحابیوں جاؤ اس عورت کو چھوڑ دو اور جب بچہ پیدا ہو جائے تب اس کو لے کر آنا۔ وہ عورت گئی اور 9 مہینے تک اس بچے کو پالا، پیٹ میں رکھا، اور جب بچہ پیدا ہوا اور چلنے پھرنے کے لائق ہوئی تو لے کر آئی۔ اے اللہ کے رسول یہ بچہ دیکھو پیدا ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا تم وہی ہو؟ کہا آپ نے صحابہ سے کہا چلو بچہ پیدا ہو گیا، اب اس کو مارو، بچے کو میرے ہاتھ میں دے دو۔ اللہ کے رسول نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا، وہ عورت جانے لگی، اس کو قتل کے لیے لے جایا جانے لگا، بچہ رونے لگا۔ اس عورت نے کہا اے اللہ کے نبی کیا میں اس بچے کو آخری مرتبہ اپنا دودھ پلا دوں، یہ بھوکا ہے شاید۔ اللہ کے نبی نے اس بچے کو اس عورت کو دے دیا، اس عورت نے چہرہ پھیرا اور اپنا دودھ سے لگا لیا، دودھ پی کر بچہ فارغ ہوا، اللہ کے نبی کو دے دیا، بچہ چپ ہو گیا۔ اس عورت کو لے جایا جانے لگا، اللہ کے نبی نے اس بچے کے منہ میں لگا ہوا دودھ دیکھا، فرمایا عورت ادھر آؤ، ابھی تمہیں سزا نہیں دی جا سکتی۔ کیوں نہیں دی جا سکتی؟ اس بچے کی غذا تمہاری پستانوں میں، اس بچے کا دودھ تمہاری پستانوں میں ہے، جب تک یہ بچہ دودھ نہ چھوڑ دے اور روٹی نہ کھانے لگے تب تک تم اس بچے کو پالو گی، اپنے پاس رکھو گی اور تمہیں بعد میں سزا دی جائے گی۔ اس عورت نے اس بچے کو جلدی دودھ چھڑا دیا اور جلدی روٹی کھلانا سکھا دیا، وہ لے کر آئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عورت اب تیرے پاس محمد کے پاس بھی کوئی بہانہ نہیں ہے، اب تیرے لیے
محمد کے پاس بھی کوئی بہانہ نہیں ہے، صحابیوں اس عورت کو لے جاؤ پتھروں سے مار دو۔ سینے کے برابر گاڑا، پتھروں سے مارا۔ پہلا پتھر خالد ابن ولید نے مارا، سر پھٹا، خون کا پھوارا نکلا۔ خالد ابن ولید کے کپڑے خون سے خراب ہو گئے۔ خالد ابن ولید نے گالی دے دی، کچھ بدتمیزی کا جملہ، کچھ گندا جملہ بولا۔ خبر اللہ کے نبی کو ملی، اللہ کے رسول نے خالد ابن ولید سے بات کرنا بند کر دیا۔ 3 دن کے بعد خالد ابن ولید نے کہا، اے اللہ کے نبی، مجھ سے آپ بات کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کہا، خالد تم سے اس لیے بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ جب اس عورت کو قتل کیا جا رہا تھا، پتھروں سے مارا جا رہا تھا، اس وقت تم نے اس عورت کو گالی دی۔ اللہ کے رسول، اس کا سر پھٹا اور اس کے خون کے چھینٹوں نے میرے کپڑے خراب کر دیے۔ وہ بدچلن، وہ زانیہ عورت، وہ غلط بدکار عورت تھی، اس کے خون کے چھینٹوں نے میرے کپڑے خراب کر دیے تھے، اس لیے مجھے غصہ آیا۔ آپ نے فرمایا، خالد خبردار، اس عورت کو بدکار کہا، اس عورت کو بدچلن کہا، اس عورت نے تو ایسی سچی توبہ کی ہے، اس عورت نے اپنے اس گناہ کی سزا اسی دنیا میں پا کر ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر اس ایک عورت کی توبہ کو اس مدینے کے 70 گناہگاروں پر ڈال دیا جائے تو اس ایک عورت کی توبہ سے وہ 70 کے 70 گناہگار بھی جنتی ہو جائیں گے، وہ بھی بخش دیے جائیں گے، وہ بھی جنتی ہو جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ کون سا ایمان تھا؟ اگر ایک بار گناہ ہوا تو وہ اپنے اس گناہ کی توبہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو نبی کے سامنے پیش کر دیا کرتے تھے۔ آج ہم گناہوں پہ گناہ کر رہے ہیں لیکن چوں تک نہیں رہتا، احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم سے ہو کیا رہا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان لائے جو، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جنہوں نے صالح عمل کیے، جنہوں نے نیک عمل کیے۔ آج یہ نیک عمل بھی ہماری زندگیوں سے نکل گیا۔ مان لیجئے اسلام ہے ہمارے اندر، ایمان ہے ہمارے اندر، ہم مسلمان کہلاتے ہیں، تو عمل سے آج ہم کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ عمل آج ہماری زندگی میں نہ کے برابر رہ گیا ہے۔ آج 2 سنتوں پر مسلمان پوری طریقے سے عمل کرتا ہے، صرف 2 سنتیں۔ 2 سنتیں ایسی ہیں کہ جن پر مسلمان عمل کرتا، بس اس کے علاوہ اور کوئی سنت ایسی نہیں ہے کہ جس پر مستقل عمل ہو رہا ہو۔ جانتے ہو وہ 2 سنتیں کیسی کون ہیں جس پر ہر مسلمان عمل کرتا ہے؟ پہلی سنت ختنہ اور دوسری سنت شادی۔ پہلی سنت ختنہ اور دوسری سنت شادی، لیکن آج ان دونوں سنتوں کو بھی خرافاتوں سے بھر دیا ہے۔ ہم اپنے لڑکے کا ختنہ کرا رہے ہیں، بچے کا، تو اس کا کھانا کھلا رہے ہیں، بھوج کر رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ اس سنت کو بھی آج ہم نے رسوا و ذلیل کر دیا ہے۔ سن لو، اپنے بچے کے ختنے پر کھانا کھلانا، بھوج کرانا، لوگوں کو دعوت دینا اور ختنے کا کھانا، یہ سب حرام ہے۔ حرام، ہم ناجائز نہیں کہہ رہے ہیں، حرام کہہ رہے ہیں، حرام۔ ختنے کا کھانا بھی جائز نہیں ہے اور ختنے کا کھانا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ شریعت نے صرف خوشی کے موقع پر 2 جگہوں پر کھانا کھلانے کی اجازت دی ہے، بس 2 جگہوں پر۔ خوشی ہے تب، کب؟ جب بچے کی پیدائش کے بعد 7واں دن ہو اور جب آپ اس کا عقیقہ کر رہے ہوں تو عقیقے کے موقع پر آپ کچھ لوگوں کو جتنی آپ کی طاقت ہو بلا کر ان کو کھلا سکتے ہو۔ ایک عقیقے کا کھانا جائز ہے، اور دوسرا جب آپ کی شادی ہو اور شادی کے بعد، نکاح کے بعد ولیمہ، لڑکی والا پھر بھی نہیں کھلائے۔ لڑکی کے یہاں کھلانا واجب نہیں ہے یا لڑکی کے اوپر کھلانا ضروری نہیں ہے، لڑکی کے ماں باپ بالکل نہ کھلائیں، ان کی کا حق ہی نہیں ہے کہ کھلائیں۔ لڑکا وہ بھی دوسرے دن، آج نکاح ہوا، آج کی رات وہ اپنی بیوی کے پاس رہے گا، ضروری نہیں کہ دونوں کے درمیان ہم بستری ہو جائے تبھی دوسرے دن ولیمہ ہوگا، نہیں، دونوں میں ملاقات ہو جائے، بات چیت ہو جائے اور دونوں آپ
سی رضامندی کے ساتھ یہ کہیں کہ آج نہیں، چلو کل ہم لوگ تعلق قائم کریں گے، بس ہو گیا، آپ کی ملاقات ہو گئی، بیوی سے آپ نے دعا سلام کر لیا، اس کے بغل میں آپ لیٹ گئے، آپ دوسرے دن ولیمہ کر سکتے ہیں۔ ولیمہ آپ ایک دن بھی کھلا سکتے ہیں، ایک ہفتہ بھی کھلا سکتے ہیں، ایک مہینہ بھی کھلا سکتے ہیں۔ بہت پیسے والے بنتے ہو، بہت شوق ہے تمہیں اپنے شادی میں لمبا چوڑا خرچ کرنے کا، تو کھلاؤ ایک ایک مہینہ لوگوں کو کھانا، آپ کو اجازت دیتی ہے شریعت، آپ کو نہیں روکتی ہے شریعت۔ صرف 2 کھانے جائز ہیں، ایک عقیقے کا، ایک ولیمے کا۔ چاہے کتنی بڑی خوشی ہو، آپ کہیں کہ میرا بیٹا فرسٹ ڈویژن پاس ہوا ہے، پورا بہار ٹاپ کیا، میں کھانا کھلا دوں، نہیں کھلا سکتے ہیں آپ کہیں کہ میری بیٹی یا میرا بیٹا IPS IAS افسر بن گیا، میں کھلا، نہیں، یہ تو بہت دور کی بات۔ اگر کوئی حاجی حج کر کے آیا اور حج کرنے کی خوشی میں وہ اپنے گاؤں کے کچھ لوگوں کو بلا کر حج کا کھانا کھلاتا ہے کہ میں حج کر کے آیا ہوں، اس خوشی میں کھلا رہا ہوں، تو وہ کھانا بھی جائز نہیں ہے اور اس کا وہ کھانا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ خوشی صرف 2 موقعوں پر اللہ کے رسول نے بتائی، ایک عقیقہ، ایک ولیمہ۔ خوشی ہمیں نبی اکرم سے سیکھنا ہے، خوشی وہ نہیں ہے جس کو ہم مان لیں، خوشی وہ ہے جس کو جناب محمد رسول اللہ نے متعین کیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو ان تمام چیزوں پر غور کرنا پڑے گی، غور کرنا پڑے گا ان تمام چیزوں پر۔ اور دیکھو حاجی لوگ حج کی خوشی میں اچھا حج کر کے آیا، کھلایا نہیں، ارے کھانا کھلا، اب وہ بیچارہ ایسے کھلا رہا ہے جیسے حج کر کے نہیں آیا ہو، شادی کر کے آیا، حاجی کھانا کھلا رہا ہے بیچارہ۔ ارے حاجی کے پاس جاؤ، صرف کھجور اجور کھا لو، پانی پی لو۔ اور یہ حاجی بھی دھوکہ دیتا ہے، سعودیہ سے کھجور خرید کے نہیں لاتا ہے، یہ پٹنہ وٹنہ سے خرید لیتا ہے۔ ہمارے ہاں UP کے جتنے حاجی گئے سعودیہ سے 2 کلو خرید کے لائے، لکھنؤ ایئرپورٹ پہ اترے، سب یہیں سے خریدے انہوں نے کھجور، اور وہی خرید کے کھلا رہے ہیں۔ لو سعودیہ سے لائے، مدینہ سے لائے، اور ظاہر بات ہے بیچارہ کتنا لائے گا اور کتنے لوگوں کو کھلائے گا، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ 5 لیٹر سے زیادہ پانی لانے نہیں دیتے، پورا گاؤں پیے گا، کہاں سے پلائے گا بیچارہ؟ اور ہم لوگوں نے زمزم کو ایسا تبرک سمجھ رکھا ہے کہ اگر وہ پیئیں گے نہیں تو ہم مسلمان نہیں، جا کے پلاؤ بھائی زمزم۔ اب وہ بیچارہ پلا رہا، ہم پی رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں ہم جنت الفردوس کے مالک بن گئے۔ یہ ایک رسم ہم نے بھی تو جاری کر رکھی ہے۔ حاجیوں کے پاس جانا، حاجی حج کرنے جا رہا ہے، اس کو چھوڑنے جا رہے ہیں آپ ایئرپورٹ تک، پوری بس بک ہو رہی ہے، حاجی کو اسٹیشن تک چھوڑنے جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں صاحب؟ حج کرنے جا رہا ہے۔ حج کرنے جا رہا ہے تو کیا مطلب ہوا؟ ارے عبادت ہے، کرنے جا رہا ہے، ریا نمود کرے گا، اس کے گلے میں آپ ہار ڈال رہے ہیں، پھول ڈال رہے ہیں، اس کو مٹھائی کا ڈبہ لے گئے، لیجئے صاحب لے جاؤ۔ بہت سے لوگ تو اپنا کفن لاتے ہیں، دے دیتے لو اس کو زمزم سے دھو کے لانا، زمزم سے دھو کے لانا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ زمزم کے پانی سے دھوئے ہوئے کفن کو اگر تمہاری باڈی پر لپیٹ کر تمہیں قبر میں دفن کر دیا جائے تو کیا تم جنتی ہو جاؤ گے؟ ان تمام خرافاتوں سے بچیے، یہ ساری چیزیں بدعت ہیں۔ یہ عقیدہ مت رکھیے کہ زمزم کے پانی سے دھوئے ہوئے کفن اگر ہم اس کو پہن لیں گے اور ہم قبر میں دفن کر دیے جائیں گے تو ہم جنتی ہو جائیں گے، کچھ نہیں ملے گا۔ وہاں صرف عمل کام آتے ہیں، عمل۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل صالح ہونا چاہیے، اور عمل صالح وہ ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر سخت بیماری جس میں بچنے کی امید نہیں تھی، اس بیماری میں ٹھیک ہو گئے۔ حکیم نے ان کی بیوی سے کہا اب خطرے سے خالی ہے، اب زندگی میں کوئی خطرہ نہیں ہے ان کے، اب یہ جو چاہیں کھائیں، جو چاہے پئیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کی بیوی نے پوچھا چلو پرہیز ختم، بہت دن پرہیز کر لیا آپ نے، آج سے پرہیز ختم، بولو کس چیز کی تمنا ہے کھانے کی؟ عبداللہ ابن عمر بولے میری بیوی بہت دنوں سے مچھلی کھانے کو دل کر رہا تھا لیکن پرہیز کی وجہ سے نہیں کھا رہا تھا، آج ڈاکٹر نے، حکیم نے اجازت دے دی جو چاہے کھائیں، تو تم ایسا کرو کہ میرے لیے مچھلی بناؤ۔ انہوں نے اپنے خادم کو بھیجا،
مچھلی پورے بازار میں اس نے ڈھونڈی لیکن نہیں ملی. تمہیں مچھلی نہیں ملی؟ عبداللہ ابن عمر نے ڈانٹا اپنی بیوی کو, اس بیچارے کو مچھلی نہیں ملی تو ڈانٹ کیوں رہی ہو, بیچارہ کہاں سے لائے؟ دوسرے دن بھی مچھلی نہیں ملی, تیسرے دن بھی نہیں ملی, چوتھے دن ملی, لایا. حضرت عبداللہ ابن عمر کی بیوی نے اس کو اچھی طریقے سے بنایا, کاٹا, پھر دھویا, پھر مسالے میں بھونا اور بنا کر اچھی طریقے سے لائی اور پیش کی. روٹی بھی لائی, پراٹھا دسترخوان کے اوپر رکھ دیا. عبداللہ ابن عمر نے جیسے ہی روٹی اٹھائی, لقمہ توڑا, مچھلی اور شوربہ لگایا اور اپنے منہ تک لے گئے. ویسے دروازے پر آواز آتی ہے, شیئا للہ, اللہ کے نام پر مجھے بھی کوئی کچھ دے دے, میرے گھر میں بھی میرے بچوں نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا. انہوں نے لقمہ, مچھلی, روٹی سب دسترخوان پر رکھ دی اور اپنی بیوی سے کہا, پورا دسترخوان اٹھایا, کہا جاؤ باہر دروازے پر وہ سائل آیا ہے اس کو دے دو, اس کے بیوی بچے بھوکے ہیں. ان کی بیوی کہتی ہے میں نے آپ کے لیے بنایا ہے, اتنے دنوں کے بعد تو مچھلی ملی اور آپ کی خواہش کب سے ہے, آج کھا لیجیے آپ. انہوں نے کہا نہیں, اس کو دے دو. ایسا ہے دیکھو, آپ کو مچھلی پسند ہے, آپ یہ کھا لیجیے. اس مچھلی کی قیمت اور اس کے تیل مسالے اور آٹے میں جو روپیہ لگا ہے, جو قیمت لگی ہے, اتنی قیمت میں اس سائل کو دے دیتی ہوں, وہ اپنی مرضی کا کھانا اپنے گھر میں بنا لے گا. عبداللہ ابن عمر نے کہا ٹھیک ہے, جاؤ قیمت لے کر آؤ. وہ قیمت لے کر آئیں. عبداللہ ابن عمر نے کہا اتنے کا تیل, اتنے کی مچھلی, اتنے کا مسالہ, اتنے کا آٹا. ہاں ٹھیک ہے. حساب کتاب جوڑا اور جوڑنے کے بعد کہا ٹھیک ہے, لو تم صحیح دے رہی ہو, جاؤ قیمت دے آؤ. جیسی وہ دروازے پر پہنچی, فقیر کو, سائل کو قیمت دینے کے لیے, پھر آواز دی دروازے سے, ادھر آؤ. کیا ہوا؟ ادھر آؤ, قیمت لاؤ. وہ قیمت بھی لے لی اور مچھلی کے ساتھ ساتھ دسترخوان پر وہ قیمت بھی رکھ دی اور کہا جاؤ قیمت بھی دے دو, مچھلی بھی دے دو. آج ایسا کوئی کر کے دیکھ لے آپ کے اس مدرسے کے لیے. 2 گھر میں رہتا ہو, ایک گھر بھی دے دے مدرسے کو اور کچھ چندہ بھی دے دے, پھر دیکھو گھر کی بیوی کیا کہے گی, اور پھر دیکھو بچے کیا کہیں گے. ان کی بیوی بھی بولی قیمت بھی اور مچھلی بھی دونوں. کہاں؟ جاؤ. ارے ایک نہیں, دونوں جاؤ, میں تمہارا شوہر ہوں, میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو. وہ گئی اور دونوں چیزیں دے دی اور بڑبڑاتی ہوئی آ گئی, دونوں چیزیں دے دی. اچھا ہوا کہ میں اگر نہ بتاتی اور قیمت کی بات نہ کرتی, صرف مچھلی دینے جا رہی تھی پہلے, وہی اچھا تھا, کم سے کم قیمت تو بچی رہتی. اتنے فیاض ہو گئے آپ. جانتے ہو کیا جواب دیا؟ میری بیوی جب تم قیمت دینے جا رہی تھی تو میرے ذہن میں قرآن کی یہ آیت آ رہی تھی, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ اس کام کو, اس چیز کو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے, جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. جب تک اس چیز کو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو تم نیکی کو نہیں پا سکتے ہو. میری بیوی جب تم قیمت دینے گئی تو میں نے سوچا اے عبداللہ ابن عمر, تجھے قیمت نہیں مچھلی زیادہ پسند ہے. میں نے مچھلی بھی دے دی اور میں نے فیصلہ اللہ کے سپرد کر دیا. اے اللہ, اگر مجھے قیمت زیادہ پسند تھی تو میں نے قیمت بھی دے دی, مچھلی زیادہ پسند تھی تو میں نے مچھلی بھی دے دی. اب تیری نظر میں جو زیادہ محبوب ہو میری نظر کی چیز, اے اللہ تو اس کو قبول کر لے. میں نے دونوں چیزیں دے دی. یہ عمل صالح تھا, یہ عمل صالح تھا. آج ہماری زندگیوں میں عمل صالح نہیں ہے. جمعہ تک کی نماز, سنیچر غائب, اتوار غائب, سوموار غائب, منگل غائب, بدھ کو شکل نہیں دکھی, جمعرات کو شکل نہیں دکھی, پورے ہفتے غائب. جمعے میں سب سے آگے بیٹھے نہا دھو کر پہلی صف. یہ وہی حضرت ہیں جو پورے ہفتے غائب رہے اور آج مسجد میں سب سے پہلے سعودیہ کا رومال ڈالے بیٹھے ہوئے ہیں, جنت الفردوس بھی لگائے خوشبو, اور اگلی صف میں بیٹھے ہیں. جرجیت صاحب خطبہ دے رہے ہیں, پورے ہفتے غائب, آج کیسے بیٹھا ہے.
جمعہ کی نماز پڑھانے کے بعد پوچھ رہا ہوں صاحب آج کیوں آئے ہو نماز پڑھنے؟ کہتا ہے مولوی صاحب جمعہ تھا۔ اوہ اچھا، جمعہ کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، بقیہ دن اندھا ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ نہیں، آج کیوں آئے ہو؟ کل کیوں نہیں آئے؟ پرسوں کیوں نہیں آئے تھے؟ سنیچر اتوار سوموار منگل بدھ کیوں نہیں؟ آج کیوں آئے ہو؟ او مولوی صاحب وہ آج جمعہ ہے، ہر بات میں جمعہ۔ کیا مطلب ہے؟ جمعہ ہی کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، بقیہ دن نہیں دیکھتا؟ نہیں دیکھتا تو ہے، لیکن آج جمعہ کو زیادہ ثواب ہے نا۔ اچھا جمعہ کو زیادہ ثواب ہے، بقیہ دن اگر نماز نہیں پڑھو گے تو نہ پڑھنے کا ثواب ہے؟ ارے نہیں نا مولوی صاحب، صحیح بات یہ ہے کہ جمعہ بھی اگر نہیں پڑھیں گے تو محلے والے گاؤں والے کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے دیکھو جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا۔ ارے تو یہ کہو نا کہ لوگوں کے ڈر سے آئے ہو، یہ کیوں کہہ رہے ہو جمعہ ہے؟ سیدھا ہفتے میں ایک دن بیچارہ مسجد میں آتا ہے، وہ بھی گاؤں والوں کے ڈر سے، اللہ کے ڈر سے۔ جمعہ بھی نہیں ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دوسرے کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ یہ جمعہ کی نماز بھی شرک ہو گئی۔ یہ مولوی جرجیز ہر چیز کو شرک کہتا چلا رہا ہے۔ ابھی تک تو کہتا تھا قبروں کو چومنا چاٹنا شرک، اب کہہ رہا ہے جمعہ کی نماز پڑھنا بھی شرک۔ ہاں نوٹ کرو مولوی جرجیز کا فتویٰ، اگر آپ جمعہ کے دن اللہ کے گھر میں، اللہ کی مسجد میں اس لیے نماز پڑھنے آئے ہو کہ گاؤں والے یہ نہ کہیں، محلے والے یہ نہ کہیں کہ یہ جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا، تو آپ نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی بلکہ گاؤں والے اور محلے والوں کے سامنے سجدہ کیا ہے۔ آپ مشرک ہیں، آپ نے شرک کیا ہے۔ صرف قبروں پہ چادریں چڑھانے والا، مزاروں کی مٹی چاٹنے والا، خواجہ کے دربار پہ جا کے بیٹا بیٹی مانگنے والا ہی مشرک نہیں ہوتا ہے۔ گاؤں والے اور محلے والوں کے ڈر سے مسجد میں آنے والا اور گاؤں والوں اور محلے والوں کے ڈر سے نماز پڑھنے والا بھی مشرک ہوتا ہے۔ کہاں پڑے ہو؟ کہاں ہیں ہم؟ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے عبادت کو؟ یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک۔ متولی کو روزی روٹی کا مالک سمجھ لینا یہ بھی شرک ہے۔ مولانا جرجیز جس مسجد میں خطبہ دیتے ہیں اس مسجد میں کبھی سود اور بیاج کے خلاف نہیں بولتے۔ کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ اس مسجد کا سیکریٹری سودی کاروبار کرتا ہے، لین دین کرتا ہے۔ اگر سود اور بیاج پہ بولوں گا تو مسجد کا سیکریٹری ہمیں نوکری سے ہٹا دے گا۔ اس ڈر سے ہم مسجد کے ممبر پر سود و بیاج کے خلاف نہیں بولتے، یہ بھی شرک ہے۔ مسجد کا سیکریٹری اور مسجد کا متولی رزاق نہیں ہے، روزی دینے والا اللہ ہے۔ اگر متولی تمہیں نوکری سے نکال دے گا، ایک دروازہ کوئی بند کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے 100 دروازے کھول دیتا ہے۔ ہم ہیں کہاں ہمیں پتہ نہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح تم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگوں قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ ابو الدہداء انصاری اٹھتے ہیں، اے اللہ کے نبی کیا اللہ بھی قرض حسنا لیتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اللہ بھی قرض لیتا ہے۔ ابو الدہداء نے پوچھا اے اللہ کے نبی اگر ہم اللہ کو قرض دیں گے تو اللہ ہمیں بدلے میں کیا دے گا؟ فرمایا تم اللہ کو قرض حسنا تو اللہ بدلے میں تمہیں جنت دے گا۔ ابو الدہداء نے کہا اللہ کے نبی میں نے مدینے کا اوپر والا باغ اللہ کو قرض حسنا دے دیا، باغ گارڈن، اس باغ میں 600 کھجوروں کے درخت تھے، کھجور پک چکے تھے، جیسے آم کے سیزن میں آم پکا ہوا ہو، فصل کٹنے والی ہو، کسان کتنا خوش ہوتا ہے۔ کھجوروں کے 600 درخت ہیں اور 600 درختوں میں کھجور لگے ہوئے، مالک کتنا خوش ہوگا؟ کھجور کٹیں گے اور بازار میں فروخت ہونے والے ہیں۔ ابو الدہداء انصاری نے زمین بھی دے دی، پورا کا پورا باغ کھجوروں کے 600 درختوں سے لدا بھرا ہوا باغ اللہ کو قرض حسنا دے دیا۔ بھاگتے ہوئے اپنے گھر گئے، دیکھا گھر میں تالا لگا ہے، پڑوسیوں سے پوچھا میرے بیوی بچے کہاں ہیں؟ جواب دیا اوپر والے باغ میں۔ بھاگتے ہوئے گئے، کیا دیکھا؟ میری
کھجور توڑ توڑ کے بچوں کو کھلا رہی ہے، کچھ کھجوریں میری بیوی کے دامن میں۔ ابو الدہدہ چیختے ہیں، اے میری بیوی، بچوں کو لے کر باہر نکلو۔ بیوی باہر آئی، بیوی نے کہ اوڑھنی میں کھجور دیکھی، اس کو چھینا اور باغ میں ڈال دیا۔ بچوں کی جیب میں کھجوریں تھی، اس کو نکالا اور باغ میں ڈال دیا۔ اپنے بچوں سے کہا منہ کھولو۔ ابو الدہدہ کے بچوں نے منہ کھولا، کھجور جو منہ میں تھی اس کو بھی نکال لیا اور اس کو بھی باغ میں ڈال دیا۔ فرمایا اے اللہ، میں نے آنے میں مجھے دیر ہو گئی، اتنی دیر میں کچھ کھجوریں میری بیوی کھا چکی ہے، میرے بچے کھا چکے ہیں۔ اے اللہ، جو کھجوریں میری بیوی کے پیٹ میں چلی گئی، میرے بچوں کے پیٹ میں چلی گئی، میں ان کا مالک نہیں ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جو ان کے دامن میں تھی، جو ان کے جیب میں تھی، وہ میں نے چھین لی اور تیرے باغ میں ڈال دی۔ اے میری بیوی، اب یہ باغ میرا نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ کسی نے قبضہ کر لیا؟ نہیں، اے میری بیوی، کسی نے قبضہ نہیں کیا، میں نے یہ باغ اللہ کو قرض حسنہ دے دیا، اب یہ باغ میرا نہیں ہے، میں نے اللہ کو دے دیا۔ بیوی نے بولا بدلے میں کیا ملے گا؟ فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ کو قرض دے گا اللہ بدلے میں جنت دے گا۔ بیوی نے کہا اے میرے شوہر، ایک باغ کے بدلے میں جنت، یہ سودا مہنگا نہیں ہے، بہت سستے میں نمٹ گئے ہو، بہت سستے میں نمٹ گئے ہو، انشاءاللہ مجھے بھی آپ کے ساتھ جنت ملے گی۔ ان بچوں کے منہ سے کھجوریں چھین کر جو باغ میں ڈالی، یہ بھی میرے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس کو بولتے ہیں عمل صالح۔ ایک کھجور تک بھی اپنی بیوی کی اوڑھنی میں اور دامن میں نہیں رہنے دیا، سب چھینا اور باغ میں ڈال دیا، کیونکہ جب اللہ کو دے دیا وہ دے دیا، اب اس نے میرا کچھ نہیں رہا۔ میرے بھائیوں، یہ عمل صالح آج ہماری زندگی کے اندر پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ عمل تو کر رہے ہیں لیکن عمل صالح نہیں ہے۔ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن نماز ویسی مچھر بیٹھ رہا ہوں بس۔ جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا، جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ آج یہ صورتحال ہو گئی ہماری۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں نے 1:30 بجے تک یہ شروع کی تھی، 3:20 ہو گئے۔ آپ کی تعداد بہت ہی کثیر تھی، اب آپ بھی 100 150 200 کی تعداد میں رہ گئے، اس لیے اب میرا بالکل دل مجروح سا ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں کیوں اتنا لیٹ ٹائم دیا کہ لوگ برداشت نہیں کر پائے پوری رات۔ بہرحال میں اب زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتا، میں دن بھر کا تھکا تھا، رات بھی مجھے 11:30 کہہ کے لائے تو 1:30 بجے ٹائم دیا۔ پھر انشاءاللہ کل بھی پروگرام، پرسوں بھی پروگرام۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا فرمائے، ایمان ہماری زندگیوں میں پیدا فرمائے، عمل صالح کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں حق بولنے کی توفیق دے اور ہمیں حق معاملے میں جتنی پریشانیاں آئے اس پہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ